میں اس پورے علاقے کی ادبی اور تہذیبی وراثت کو سلام کرتا ہوں اور آگے بڑھتے ہوئے ایک اور شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، اتر پردیش کا ایک ایسا شہر جو پچھلے دنوں سیاسی منظرنامے پر بہت سرخیوں میں رہا، اس شہر کا نام ہے مظفر نگر۔ مظفر نگر سیاسی منظرنامے پر سرخیوں میں رہا ہے، لیکن اس کی اپنی شناخت یہ بھی ہے کہ اس نے بہت سے ادیبوں اور فنکاروں کو پیدا کیا ہے۔ وہ مٹی جو صنعت کے اعتبار سے ایک اسٹیل پلانٹ کے طور پر جانی پہچانی جاتی ہے، جو وہ مٹی، وہ سرزمین جو ادبی اور تہذیبی فضا میں بہت سے شاعروں کے حوالے سے جانی پہچانی جاتی ہے، لیکن آج کے عہد میں مظفر نگر کی شناخت بڑھنے کا دم بھرتا ہوا ایک فنکار جو پوری دنیا میں مظفر نگر کی نمائندگی کرتا ہے، اس شاعر کا نام ہے جناب خورشید حیدر مظفر نگری۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو آواز دی جائے۔ مترنم لب الہجے کا وہ شاعر، آواز کی کھنک اور غزل کا جادو ایک ساتھ جب آپ کے سامنے منکشف ہوں گے تو یقیناً غزل کا وہ خوبصورت ماحول بنے گا جس میں آپ خورشید حیدر کا کلام سماعت کریں گے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ حضرات، ایک دو مرتبہ یہاں حاضری ہوئی ہے، بڑے سلیقے سے حوالہ سنتے ہیں ماشاءاللہ۔ محترم، اچھا خوبصورت کون ہے وہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، میں نے یہ طنز کیا۔ اچھا واقعی کھنڈر ہو گیا کیا؟ اجی آپ کے لیے کہا لڈو بھائی نے۔ حضرات، بڑی خوبصورتی سے مشاعرہ سن رہے ہیں محترم انور محمود صاحب۔ جناب شاہد محمود پپو بھائی نے مجھے بامبے سے فون کیا، بڑی محبت سے انہوں نے مجھے یہاں طلب کیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں، تہ دل سے متشکر ہوں۔ جناب سلیم محمد صاحب انہوں نے بھی مجھے، سلیم انور صاحب انہوں نے بھی فون کیا، تو حکم کی تعمیل میں کچھ اشعار حاضر خدمت ملاحظہ فرمائیں۔ عمران میرا بھائی ہے۔ موسم کا تقاضا ہے اس طرح رہا جائے، موسم کا تقاضا ہے اس طرح، موسم کا تقاضا ہے اس طرح رہا جائے، ہونٹوں کو سیا جائے، اشکوں کو پیا جائے۔ موسم کا تقاضا ہے اس طرح رہا جائے، ہونٹوں کو سیا جائے، اشکوں کو پیا جائے، دم آنکھ تلک آ کر رک رک کے یہ دیکھے ہے، شاید کہ وہ آ جائے، شاید کہ وہ آ جائے۔ میں شاعری سناتا ہوں آپ کو، ملاحظہ فرمائیں۔ عمران بھائی آج مزے کے شعر سنیے گا۔ موسم کا تقاضا ہے اس طرح رہا جائے، ہونٹوں کو سیا جائے، اشکوں کو پیا جائے، ہونٹوں کو سیا جائے، اشکوں کو پیا جائے، دم آنکھ تلک آ کر رک رک کے یہ دیکھے ہے، شاید کہ وہ آ جائے، شاید کہ وہ آ جائے، شاید کہ وہ آ جائے، شاید کہ وہ آ جائے۔ امکان تو نہیں لیکن دل کی یہ تمنا ہے، امکان تو نہیں لیکن دل کی یہ تمنا ہے، کچھ ان سے کہا جائے، کچھ ان سے سنا جائے۔ امکان تو نہیں لیکن پپو بھائی، امکان تو نہیں لیکن دل کی یہ تمنا ہے، کچھ ان سے کہا جائے، کچھ ان سے سنا جائے، کچھ ان سے کہا جائے، کچھ ان سے سنا جائے۔ یہ میرا نہیں حیدر، یہ وقت کا فتویٰ ہے، یہ میرا نہیں حیدر، یہ وقت کا فتویٰ ہے، اس دور میں اپنوں سے محتاط رہا جائے، اس دور میں اپنوں سے محتاط رہا جائے۔ کچھ اور آج تحت لفظ میں شاعری سنانے کو دل چاہ گیا، ملاحظہ فرمائیں۔ لڈو بھائی حاضر کرتا ہوں انور بھائی کہ چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر، جو حضرات تشریف فرما ہے حاضر کرتا ہوں، چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر۔ چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر۔ ایک المیہ کی طرف اشارہ، ابھی ایک کانڈ ہوا پیشاور میں، اس کے حوالے سے شعر حاضر کرتا ہوں، ہو گیا تھا کہ چہرہ، لباس اور نہ گفتار دیکھ کر میں دوستی بڑھاتا ہوں کردار دیکھ کر۔ وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں،
وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، دنیا کا دل لرز گیا اخبار دے، دنیا کا دل لرز گیا اخبار دے، وہ سنگ دل چلا گئے پھولوں پہ گولیاں، دنیا کا دل لرز گیا اخبار دیکھ کر۔ بھائی غالب کی زمین میں کچھ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، میں نے کوشش کی ہے۔ انور محمود صاحب ملاحظہ فرمائیں کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے، نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے، اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے۔ بس انہیں شاعری سنا دو انشاءاللہ محسوس ہوں گے آپ حضرات کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے۔ عمران بھائی یہ میں تازہ شاعری سنا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں حضرات کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے، اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے، اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے۔ جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر، جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے، جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے۔ جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے۔ ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے، کون کہتا ہے کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ ایک مدت ہوئی ہونٹوں پہ ہنسی آئے ہوئے۔ دوستوں میں گزارش کرتا ہوں جو کرسی ہوتے لوگ تشریف فرما ہے، اگر میں 2 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں آپ کو اچھے لگیں تو دعاؤں سے نواز دیے گئے طالب علم کو تحفے کے طور پر شعر دے کے جاتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ نہ تو ماضی تھا سلیقے کا نہ حال اچھا ہے، اچھے دن آئیں گے کیسے یہ سوال اچھا ہے۔ جال تو خوب شکاری نے بچھائے ہیں مگر جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے، جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے۔ ملاحظہ فرمائے جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے۔ بیٹا بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی، بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے۔ بھائی شعر جس میں پھنس جائے پرندہ وہی جال اچھا ہے۔ بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی، بیٹا ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا پھر بھی ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے۔ ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے، ماں یہی کہتی ہے سب سے میرا لال اچھا ہے۔ اور کچھ شعر سنا دوں، کچھ بچوں کے مزاج کے 3 شعر سناتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ سنا دوں بچوں؟ تو ذرا انور بھائی کے لیے تالیاں بجائیے گا تاکہ مشاعرہ لگے کہ مشاعرہ ہو گیا۔ حاضر کرتا ہوں میں ہاتھ ترنم سے حاضر کرتا ہوں۔ بھائی مجھے معلوم ہے کہ مجھے ترنم سے پڑھنا ہے، لیکن آج عمران بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ ذوق نہیں ہے، شوق ہی ہے۔ جی ادھر رہیے عامری، ملاحظہ فرمائے حضرات کہ راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے، راہ لمبی ہے، راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے۔ جی راہ لمبی ہے، دوسرا مصرع دیکھنا، راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے، برگ گل اپنی کتابوں میں چھپا کر رکھنا۔ راہ لمبی ہے میری یاد بھی آ سکتی ہے، برگ گل اپنی کتابوں میں چھپا کر رکھنا، برگ گل اپنی کتابوں میں چھپا کر رکھنا۔ اور مجھ سا دیوانہ اگر ضد پہ اتر آیا تو ان کو مشکل ہے نقابوں میں چھپا کر رکھنا۔ مجھ سا دیوانہ اگر ضد پہ اتر آیا تو ان کو مشکل ہے نقابوں میں چھپا کر رکھنا۔ لڈو بھائی ان کو مشکل ہے نقابوں میں چھپا کر رکھنا۔ میں نے ایک روز تمہیں چھو کے بھی دیکھا ہے مگر، میں نے ایک روز تمہیں چھو کے بھی دیکھا ہے مگر خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا، خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا، خواب کی بات کو خوابوں میں چھپا کر رکھنا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آج آپ نے تحت لفظ مجھے سن کے یہ بتا دیا کہ واقعی آپ شاعری کی حفاظت کر رہے ہیں۔
الطاف ضیاء میرا پسندیدہ شاعر بیٹھا پڑھنا ہے، مطلع حاضر کرتا ہوں غزل کا بھائی، مظفر نگر سے حاضر ہوا ہوں، یہ ملحوظ خاطر ہے، مطلع حاضر کرتا ہوں. کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، کسی کا کل سنوارا جا رہا ہے، ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے، ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے، ہمیں قسطوں میں مارا جا رہا ہے، گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے، گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے، گھٹاؤں میں سیاست ہو رہی ہے، ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے، ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے. دوستو غزل میں اگر غزل کا شعر نہیں ہے تو غزل بیوہ کی مانند ہے. میں غزل کا شعر پیش کرتا ہوں. دیکھو عامر عامری بڑے اچھے جملے ہوتے ہیں تمہارے، سلیقے کا ہے، شوق اور ذوق والا. اللہ کا شکر ہے شوق ہے، ذوق نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیں، غلط پنگا لے رہے ہیں یہ. لیجئے میں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. غزل کا شعر پپو بھائی کہ ہواؤں پر اشارہ جار، ارے کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے، قسم ایمان کی وہ کھا رہے ہیں، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے. واہ واہ، کیا کہنا، مگر ایمان ہمارا جا رہا ہے. یقیناً وہ زبان دے ہیں لیکن ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے، ہمیں نظروں سے مارا جا رہا ہے. دوستو یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، اہل اتروا کی نظر کرتا ہوں، خاص طور سے دو مصرے ملاحظہ کریں. دیکھیے گا محترم کہ ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے. بھائی شعر اگر ہوا ہو تو ایک بار پھر دعا کا طالب ہوں آپ سے. ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے، کسی کی تاج پوئی ہو رہی ہے، کسی کا سر اتارا جا رہا ہے، کسی کا سر کسی کی تاج پوشی، ارے بڑی کسی کا سر اتارا جا رہا ہے. واہ واہ، ہاں ہاں ہاں، پھر بڑی یہ شعر. واہ واہ، اچھا نظر آیا. بہت شکریہ آپ کا، غزل کی حفاظت ہو گئی. کسی کی تاج پوشی ہو رہی ہے، کسی کا سر اتارا جا رہا ہے، کسی کا سر اتارا جا رہا ہے. آخری شعر اس حوالے سے کہ میں دیکھیے گا، یہ بار بار ابھی وضاحت ضروری نہیں کہ میں کس ضلع سے حاضر ہوا ہوں. یہ شعر سنیے حضرات، دیکھیے گا محترم پپو بھائی. ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے. لڈو بھائی آخری شعر کی شکل میں دو مصرے. ہواؤں پر اشارہ جا رہا ہے، بھلا کیسے رکے ایک ماں کے آنسو، اب بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے، اب بڑھاپے کا سہارا جا رہا ہے. زندہ چھوڑ کے نہ جائیے. بنا کر
بہت شکریہ غزل شعر انہوں نے اور یاد دلا دیا دوبارہ میں کہہ کے، تو میں ان کا شکر گزار ہوں۔ غزل نئی آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ میں اس کو، یہ سنیے، میں اس کو اس قدر روتا بلکتا چھوڑ آیا ہوں، میں اس کو اس قدر روتا بلکتا چھوڑ آیا ہوں، وہ مشکل سے کھلونے دے کے پہلایا گیا ہوگا۔ میں اس کو اس قدر روتا بلکتا چھوڑ آیا ہوں، وہ مشکل سے کھلونے دے کے پہلایا گیا ہوگا۔ آپ کے حوالے کرتا ہوں دونوں لائنیں ماسٹر منور محمود صاحب کہ میں اس کو اس قدر روتا بلکتا چھوڑ آیا ہوں، وہ مشکل سے کھلونے دے کے پہلایا گیا ہوگا، وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں بٹھا لو بیٹا، بیٹھ جا بھائی، بیٹھو، ارے بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ کہ میں اس کو اس قدر روتا بلکتا چھوڑ آیا ہوں، وہ مشکل سے کھلونے دے کے پہلایا گیا ہوگا، وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا، اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا۔ وہ اس شہرت کی منزل تک بآسانی نہیں پہنچا، اسے اس راہ پر 100 بار اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا، اسے اس راہ پر 100 بار ٹھکرایا گیا ہوگا۔ ایک الجھا ہوا سوال سی ہے، ایک الجھا ہوا سوال سی ہے۔ مصرع ریپیٹ کرنا دوستو، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، ایک الجھا ہوا سوال سی ہے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ بیٹا، یہیں بیٹھ جاؤ، جو کچھ کرنا یہیں کر لو، کہاں جاؤ گے؟ ارے بیٹا بیٹھ جاؤ، یہ لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے۔ میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں، اس بابرکت محفل کے لیے، مشاعرے کے لیے ایک بار آپ تالیاں بجا دیجئے گا تو مجھے بھی حوصلہ مل جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیں، عرض کرتا ہوں کہ ایک الجھا ہوا سوال سی ہے، زندگی مکڑیوں کے جال سی ہے، زندگی مکڑیوں کے جال سی ہے۔ بھائی یہ پوری غزل عمران بھائی میں آپ کو سناتا ہوں، چونکہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، ابھی اس میں سی سے مزہ لینا آپ غزل میں۔ سنیے عامری صاحب، ایک الجھا ہوا سوال سی ہے، زندگی مکڑیوں کے جال سی ہے، میں بھی کچھ اس سے متفق سا ہوں، میں بھی کچھ اس سے متفق سا ہوں، وہ بھی کچھ میری ہم خیال سی ہے۔ بھائی غزل کا مزہ لیجئے گا۔ میں بھی کچھ اس سے متفق سا ہوں، میں بھی کچھ اس سے متفق سا ہوں، وہ بھی کچھ میری ہم خیال سی ہے۔ اس نے دیکھا ہے مسکرا کے مجھے، اس نے دیکھا ہے مسکرا کے مجھے، اب طبیعت ذرا بحال سی ہے۔ اس نے دیکھا ہے مسکرا کے مجھے، عثمان بھائی، اس نے دیکھا ہے مسکرا کے مجھے، اب طبیعت ذرا بحال سی ہے۔ اس سے بچھڑے تو سانس رکنے لگی، اس سے بچھڑے تو سانس رکنے لگی، یہ جدائی بھی انتقال سی ہے۔ غزل لیجئے گا غزل کا، یہ جدائی بھی انتقال سی ہے، اس سے بچھڑے تو سانس رکنے لگی، یہ جدائی بھی انتقال سی ہے۔ ہجر میں اس کے مزمحل سا ہوں، مصرع دیکھیے گا، ہجر میں اس کے مزمحل سا ہوں، وہ بھی میری طرح نڈھال سی ہے، وہ بھی میری طرح نڈھال سی ہے۔ وقت کیسے کٹے تمہارے بغیر، ایک ساتھ بھی ایک سال سی ہے، ایک ساتھ بھی ایک سال سی ہے۔ بھائی دل چاہ رہا ہے کہ کسی کو نظر کروں، ارے رخسار کہاں بیٹھی، رخسار منہ جھکائے بیٹھی ہیں۔ آپ سنیے غزل، ایک ساتھ بھی ایک سال سی ہے، سن لیا تیرے میرے بارے میں عمران، سن لیا تیرے میرے بارے میں، آج بستی میں بول چال سی ہے، آج بستی میں بول چال سی ہے، کس سے اس کی مثال دوں خورشید، وہ حقیقت میں بے مثال سی ہے، وہ حقیقت میں بے مثال سی ہے۔ آج آپ نے تحت میں شاعری سن کے مجھے یہ بتا دیا کہ واقعی میں تحت میں پڑھ سکتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، ایک غزل جو مجھے عمران نے کہا ہے، پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، پڑھیے جی۔ کیا ہوا؟ حاضر کرتا ہوں، گل کا مسکن
نہیں نہیں جانے دو, جانے والے کو کوئی نہیں روک پایا, انہیں جانے دو بھائی, اپنا روکیو بالکل بھی. جاؤ بھیا جاؤ, جاؤ بیٹا جاؤ. ملاحظہ فرمائیں آخری 3-4 شعر پڑھتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں یہ غزل شاید میں نے پہلے یہاں پڑھی تھی. گل کا مسکن بیچ دیا ہے, خار کا مدفن بیچ دیا. گل کا مسکن گل کا مسکن بیچ دیا ہے, خار کا مدفن بیچ دیا. اس کو مالی کیسے کہہ دو, اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا. اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا. بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا, بھائی کے سر پر بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا. آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا. آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا. بھائی سامعین یہ 2 لائنیں حاضر کرتا ہوں, دیکھتا ہوں آپ کیا قیمت لگاتے ہیں. کہ آنگن میں دیوار کی خاطر آدھا آنگن بیچ دیا. بوجھ نہ اپنے من پر رکھا, بار نہ اپنے تن پہ سہا. بوجھ نہ اپنے من پر رکھا, بار نہ اپنے تن پہ سہا. بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا. بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا. دنیا نے کیا ظلم کیے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں. دنیا نے کیا ظلم کیے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں. اور یہ چرچا ڈگر